السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل نے جب بحر کلزم عبور کر کے وادی تیہ میں پہنچے، ہم نے کل بتایا تھا نا، وادی تیہ میں پہنچے تھے، وہ جب دریا جو تھا جس کے راستے بن گئے تھے، وہ وہاں سے پار کر کے جب ایک وادی پہنچے، وادی تیہ اس کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نامی ایک شخص کی نسل سے تھے، بڑے قد اور موٹے، تازہ صحت مند اور جنگجو لوگ تھے، ان سے جہاد کرو۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ ان سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کی زمین وہ تمہارے قبضے میں دے دی جائے۔ بڑا طویل قصہ ہے، چھٹے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی وہاں پر جو انہوں نے انکار کیا تھا کہ ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست جبار قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو بھی جا اور تیرا رب بھی چلا جائے، بس تم دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی اس قوم کے الفاظ ہیں، یہ جو آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس میدان، پھر یہ ان کی گستاخیاں جو ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ وادی تیہ میں ان کو پھنسائے رکھا۔ یہ لوگ 40 سال تک اس میدان سے نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان سے نکلنا ان پر حرام کر دیا تھا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، سب ان میں شامل تھے، اور 40 سال وہاں ان کو رہنا تھا۔ میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی قابل ذکر سایہ درخت جو ہے وہ نہیں تھا۔ کوئی معمولی قسم کا درخت ہو تو جو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، اور دھوپ وہاں پر شدید قسم کی پڑتی تھی۔ مکان بھی وہاں جو ہے وہ نہیں بنائے جا سکتے تھے، اور باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر جو ہے وہ شامل حال ہوئی، انہوں نے توبہ وغیرہ کی اور بادلوں کے ذریعے ان کے لیے سائے کا انتظام فرمایا۔ یہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے بادلوں کے ذریعے ان کے پر انعامات کیے۔ جو ہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا سایہ ختم ہو جاتا۔ قوم کے جرم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ۔ اسی لیے آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، بے شک میری رحمت ہر شے پر وسیع۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ پورے 40 سال ان پر ایسے سایہ رہا ہے بادلوں کا۔ 40 سال تک بادلوں نے سایہ کر کے رکھا، اور پھر وہاں جو خوراک تھی ان کو اس کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ انسان عالم اسباب ہے، اس کے بغیر جو ہے خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کیا۔ اس کا ذکر جو ہمارے آج والے درس کے اندر چل رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور بیڑے، تفسیر میں لفظ تھا بیڑے قسم کا، بیڑے۔ اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ وہ کھانے میں کیا تھا۔ رکابی یعنی پلیٹ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کھیر اور ایک رکابی پلیٹ میں بھنے ہوئے بٹیر جو ہوتے ہیں نا، وہ آ جاتے تھے۔ جتنا جی چاہے وہ اتنا کھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے۔ عموماً کھانے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمکین اور میٹھا۔ تو اس طرح سے ان کا اکرام کیا گیا، ایک پلیٹ میں کھیر آتی تھی اور ایک میں جو ہے وہ بٹیر آتا تھا، بھنا ہوا بٹیر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے جو کھانے ہیں ان کا انتظام کیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تیار ہو کے نہیں آتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے تھے، رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز برستی تھی جس کی تہ ان پتوں پر جم جاتی تھی۔ یہ تھی تو وہ کھیر ہی جو ان کو بطور خوراک ملتی تھی۔ یہ اعضاء کے لیے بڑی طاقت بخش تھی۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کی تہ جم جاتی ہے، اور بٹیر بھی انہیں انہی جھاڑیوں میں جو ہے وہ بٹیر بھی ہوتے تھے جن کو یہ آسانی سے پکڑ کر کھاتے تھے۔
اور پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کے جو اگلے رکوع میں بات آئے گی وہاں پانی ان کو کس طرح سے ملا، اس کا بھی ایک مختصر واقعہ ہے، وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح سے من سلوہ جو ہے وہ نازل کیے اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے جو ہے وہ آپ جتنا جو ہے وہ کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے جو ہے وہ ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ انہوں نے من سلوہ کے بدلے اپنی جانوں پر انہوں نے کس طرح سے ظلم کیا کہ کافی عرصہ یہ من سلوہ کھاتے رہے، تو پھر انہوں نے یہ خواہش کی کہ جو ہے ہمیں من سلوہ کے بدلے پیاز، لہسن اور دالیں جو ہیں انہوں نے پھر وہاں پر مانگی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے گھٹیا؟ کہنے لگے کہ ہم گھٹیا ہی، اللہ پاک نے یہ بتایا نا کہ تم کیا بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے ذریعے، گھٹیا چیزیں بدلتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں گھٹیا ہی چاہیے۔ تو ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت یہ بنی اسرائیل والے دال جو ہے وہ نہ مانگتے تو آج ہم بھی دال سے بھری ہوتے ہیں۔ ہمارا رات کا کھانا جو ہے وہ اکثر دال ہوتا ہے، تو اس لیے اسرائیلی میں مذاق کرتے تھے کہ بنی اسرائیل اگر اس وقت دال نہ مانگتی تو آج ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ دال سے محفوظ ہوتا، دال نہ کھانی پڑتی ہے ہمیں، اور یہ لہسن وغیرہ جو ہے یہ بھی اس وقت جو ہے دنیا میں آئے، پیاز وغیرہ۔ خیر، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات اور جائے مدفن کا جو ہے وہ تھوڑا سا واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آگے بنی اسرائیل کا جو ہے اسی کے یہ بنی اسرائیل کا یہ بھی واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ 3 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے وادی تی یعنی وادی سینا سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، جب وہاں پہنچے تو روح قبض کی گئی اور وہیں ان کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں یہ ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، وہاں بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں، اور وہاں پر مچھلی جو ہے انہوں نے اس واقعے کے اندر مچھلی جو ان کے پاس تھی جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے، آپ نے واقعہ سنا تو آپ کو شاید یاد ہو۔ وہاں پر وادی تی میں 40 سال کا عرصہ جب ختم ہوا، جب نئی جنریشن آئی یعنی نئی نسل آئی 40 سال کے بعد، وہ جوان ہو چکی، وہ نسل بھی جو ہے وہ جوان ہو چکی تھی، نئی جنریشن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس اور اس کو ایلیا جو ہے وہ بھی کہتے ہیں، پہلے یہ بیت المقدس اور وادی تی سے کچھ مسافت پر تھا، مگر اب ساتھ مل گیا ہے، تو یہ جیسے کہ ہمارے شہر ساتھ جو مل جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جا۔ اس کا ذکر جو آگے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی بیت المقدس جس کا نام ایلیا بتایا ہے، وہاں پر فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کشادہ رزق، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہتے تھے، اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، لوگ ان دروازوں کے ذریعے شہر میں جو ہے وہ داخل ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل کے لاہور، سیالکوٹ جو ہے ہمارے شہر ہیں، اس طرح کے بھی جو شہر ہوتے تھے ان کے دروازے تھے،
مطلب ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں کے بھی دروازے ہوتے تھے، دیوار ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر بتایا کہ اور داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ تو نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، قوم پر غلبہ عطا فرمایا. اور دوسرا کام یہ بتایا کہ وَقُلُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم، یعنی اور یہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ جو حِطَّةٌ لفظ ہے، یہ حَتَّى يَحُطُّ، اس کا معنی ہے گرانا، اور حِطَّةٌ کا مکمل جملہ بنے گا مسألتنا حِطَّةٌ، ہمارا سوال یہ ہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے. اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے نغفر لکم، پھر آگے بتایا نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا قولا، پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو. اردو کے ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ بات کو تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. لفظی ترجمے کے اندر عربی کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے. تو آگے پھر آیت ہے غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو بات کہی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور باقی جو ہے وہ باقی باتیں جو انہوں نے تبدیل کر لی. بنی اسرائیل کے جو ہیلے بازی ہے یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ جو آیت میں ابھی ذکر ہے اس کی تفسیر کر کے پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. ان کو کہا تو گیا تھا کہ حِطَّةٌ، کہ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو ہے وہ معافی مانگتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہو وہاں پر. یہ الفاظ بھی مفسرین نے جو ہے وہاں پر لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہمیں وہ استغفر اللہ، یہاں پر جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ حِطَّةٌ کہنا، مگر انہوں نے یہاں پر حِطَّةٌ کا جو لفظ ہے تھوڑی سا مسئلہ ہے، تھوڑا توجہ سے سمجھے گا. حِطَّةٌ کا جو لفظ ہے اس کے اندر انہوں نے لفظ چینج کر دیا حِنطَةٌ. حِطَّةٌ کا لفظ معافی کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے حِنطَةٌ کر دیا. اوپر بھی آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے لفظوں کا ہیرا پھیر کیا. یہاں پر جب کھانے کی بات ہوئی ان کو معافی کا کہا گیا، حِطَّةٌ عربی کا لفظ ہے، انہوں نے اس کو کر دیا حِنطَةٌ. حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا. اس کا معنی بنتا ہے ہمیں گندم چاہیے. حِطَّةٌ کا معنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، حِنطَةٌ کا معنی ہے کہ ہمیں گندم چاہیے. اس طرح سے انہوں نے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے باریکی سے لفظوں کا ہیر پھیر کیا. اس کے بارے میں پھر بتایا کہ حبۃ فی شعرۃ، ہمیں وہ دانے چاہیے جو خوشبو میں ہو. پہلے جو حکم کی مخالفت اس طرح کی ہے کہ سجدہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے وہاں پر، انہوں نے اس طرح سے مخالفت کی جس طرح چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں. یہ حکم تھا کہ جھک کر داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں، یعنی اپنے آپ کو جھکائے ہوئے داخل ہونا ہے. وہاں پر یہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. اس سے پہلے جو حکم ہوا تھا کہ مطلب اگر ان بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی عمل رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کر دیں گے. اوپر بات گزری، انہوں نے اس کو کس طرح تبدیل کیا. اس طرح سے یہ باتیں تبدیل کرتے تھے. یہاں پر پھر جو ہے پھر آگے آیت ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب سے آسمان کی طرف سے عذاب نازل کیا. رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف سے عذاب آیا. وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا. 3-4 گھنٹے میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے. اتنی خطرناک بیماری تھی. اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کیے، مگر انہوں نے نافرمانیاں جو ہیں وہ بھی بہت کی. یہاں پر ایک یہودی جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے ذہین تھے. یہ تھوڑی سی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، قوموں کی تباہی کے اسباب جو ہے انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی بھی ہیں. یہ جتنے ذہین ہیں اتنے جو ہیں وہ ضدی بھی ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی جو ہے وہ نہیں مانتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہاں کہتے تھے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہاں پر بھی یہ ضد پر اڑے رہتے تھے. قبول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو اس پر کتاب اتاری ہے یہ ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. جانتے تھے سب کچھ لیکن قبول نہیں کیا، ضد پر اڑ جاتے تھے. آخری آیت ہے کہ بما کانوا یفسقون، آیت کا آخری حصہ ہے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ان پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ پاک جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.